ویلکم ٹو مائی چینل، دس از مزہ علی چارن۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک جو ہے وہ انگلش کے حوالے سے میں آپ کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں، جس میں کچھ نہ کچھ نئی باتیں ہوتی ہیں، کچھ نئی وکیبس ہوتی ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی انگلش ہمیں پہلے سے نہیں آتی، اس کے حوالے سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ تو آج بھی جو ہے وہ ارادہ ہے کہ آپ کو کچھ ایسی یونیک اور ایسے کچھ جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ٹاپکس پہ آپ کو کچھ وکیبس دے دوں جس کے بارے میں آپ نہ تو پہلے کبھی جانتے تھے، نہ تو آپ نے کچھ پڑھا تھا۔ تو یہی ایک مقصد ہے اصل میں، کہ آپ کو نئے الفاظ بھی مل جائیں، کچھ ایسی آپ کو نالج مل جائے جس کے بارے میں آپ کو پہلے آئیڈیا بھی نہیں تھا، نہ تو آپ کچھ جو ہے وہ اس کے بارے میں جانتے تھے۔ تو اس حوالے سے میں کیا کرتا ہوں کہ ایک موضوع جو ہے، ایک ٹاپک ہے، اس کا انتخاب کرتا ہوں۔ اب اس میں آپ کو جو ہے وہ ایک ہی موضوع کے حوالے سے جو ریلیٹڈ الفاظ ہوتے ہیں، چاہے وہ کوٹس ہوں، چاہے ایڈیمس ہو یا فریزز ہوں، وہ لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھی جاتی ہے کہ وہ تمام کے تمام سوشل لائف سے بلانگ کرتے ہیں۔ سوشل لائف مطلب کہ ہماری جو ڈیلی لائف ہوتی ہے نا، جو روزمرہ کی زندگی میں ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ اب اس میں جو انگلش سیکھنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ سر ہم جو لٹریچر ہے، جو ادبی زبان ہے، وہ تو سیکھ جاتے ہیں، لیکن اصل جو نیٹو اسپیکنگ ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے آپس میں بات چیت کرتے ہیں یا کون سی ورڈنگ یوز کرتے ہیں، تو ان میں ہمارے پاس زیادہ تر اتنا مٹیریل نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر اکثر اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ گوگل کا سہارا لیتے ہیں، لیکن گوگل بھی میں ریکمینڈ تو کرتا ہوں اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن کیا ہے کہ اوتھینٹسٹی اس کی اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اگر آپ کو کوئی لفظ بتا رہا ہے تو واقعی وہ حقیقت بھی ہے، یا اس کو پھر سرچ کرنا پڑے گا یا پھر اس کو ویریفائی کرنا پڑے گا کہ آپ کا مطلوبہ جو لفظ ہے جو آپ نے وہاں پر سرچ کیا ہے تو وہ اسی حوالے سے اتھینٹک بھی ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو کافی جو ہے وہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو میں اپنی ویڈیوز میں کیا کرتا ہوں کہ ایسے الفاظ جس کے بارے میں آپ کو پہلے سے آئیڈیا نہ ہو، جو ہمارے سوشل لائف سے بلانگ بھی کرتے ہیں، تو ہمیں اس کی انگلش کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، تو پھر میں جو ہے وہ ان کو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں، اور اس میں ٹاپک وائز کرتا ہوں تاکہ آپ کو سرچ کرنے میں بھی آسانی ہو، اور آپ کو ڈھونڈنے میں، آپ کو سرچ کرنے میں بھی آسانی ہو، اور آپ پھر اس کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو۔ تو اسی حوالے سے جو ہے وہ آج بھی اسی ویڈیو میں حاضر ہوا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئے گی۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہی ایک ریکمنڈیشن جو ہمیشہ آپ سے کرتا آ رہا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو، تو پلیز ڈو سبسکرائب اٹ۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز ہوں گی ان کے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آتے رہیں گے۔ آج جس حوالے سے میں ٹاپک کا آغاز کر رہا ہوں، جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے کچھ رومانٹک، مطلب کہ اٹس اباؤٹ لو اینڈ رومانس، کہ کچھ ایسے جملے آپ کو بتاؤں کہ جو بہت زیادہ ہوتے تو ہیں کامن، بٹ وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسپیک دیم ان ٹو انگلش۔ ویل سو لیٹس اسٹارٹ ناؤ، شروعات کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو پہلا جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ کافی رومانٹک اور پوئٹک جملہ ہے، جو اکثر آپ کو سنائی بھی دیتا ہے یا آپ کا دل بھی چاہتا ہوگا کسی کو بولنے کے لیے کبھی نہ کبھی، اور وہ جملہ ہے کہ میں تم میں کھو گیا ہوں۔ اب میں تم میں کھو گیا ہوں، اس کی جو انگلش ہوگی، ویسے تو کھو جانا اس کو تو لوز کہتے ہیں، اور اس کی سیکنڈ تھرڈ فارم لاسٹ ہوتی ہے، لیکن اس جو ہے وہ پیرائے میں یہ جملہ جس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوگا کہ میں تم میں کھو گیا ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے آئی ایم ٹوٹلی انٹو یو۔ یہ اس کی انگلش ہوگی، آئی ایم ٹوٹلی انٹو یو، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم میں کھو گیا ہوں۔ پھر ایک دوسرا جملہ ہے، وہ بھی بہت کامن ہے، رومانٹک اور پوئٹک جو ہے وہ اسپیکٹ میں دیکھا جاتا ہے، آپ نے کسی کو بولتے ہوئے بھی سنا ہوگا، اور کافی مرتبہ اس جملے سے آپ کم اکراس بھی ہوئے ہوں گے کہ میں تمہارے بنا ادھورا ہوں۔ اب میں تمہارے بنا ادھورا ہوں، تو اس کی جو انگلش ہوگی وہ ہوگی کہ یو کمپلیٹ می۔ سو ان اردو وی سے کہ میں تمہارے بنا ادھورا ہوں، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ یو کمپلیٹ می۔ پھر اگر آپ اس کو اس طرح سے کہنا چاہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بنا ادھورے ہیں، تو آپ کو سبجیکٹ کو چینج کرنا پڑے گا، وی کمپلیٹ ایچ ادر۔ تو یو کمپلیٹ می، میں تمہارے بنا ادھورا ہوں، اینڈ وی کمپلیٹ ایچ ادر، ہم ایک دوسرے کے بنا ادھورے ہیں۔ ایک اور جملہ ہے کہ میرے لیے تم ہی تم ہو، کافی رومانٹک جملہ کہ میرے لیے تم ہی تم ہو، اکثر شاعری میں آپ نے سنا ہوگا اس کو، یا مووی ڈائلاگس میں سنا ہوگا، اینڈ اٹس انگلش از آئی ایم آل اباؤٹ یو۔ سو ان اردو بھی سے کہ میرے لیے تم ہی تم ہو، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے کہ آئی ایم آل اباؤٹ یو۔ پھر ہے کہ تم مجھے پسند آ گئے ہو، یا تم مجھے اچھے لگنے لگے ہو، تو اس کو جو انگلش میں کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹیکن مائی فینسی، یو ہیو ٹیکن مائی فینسی۔ اب اردو میں کہیں گے تم مجھے اچھے لگنے لگے ہو، یا تم مجھے پسند آ گئے ہو،
बट इन इंग्लिश वी से कि यू हैव टेकन माई फैंसी। एक और जुमला है रोमांटिक के, मैं तुम्हें जान से ज़्यादा चाहता हूँ, राइट। अब जान से ज़्यादा चाहना कि मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ या पसंद करता हूँ या प्यार करता हूँ, तो इंग्लिश में कहेंगे कि आई लव यू मोर देन एनीथिंग। आई लव यू मोर देन एनीथिंग। अब उर्दू हो गई कि मैं तुम्हें जान से ज़्यादा चाहता हूँ या मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बढ़ के चाहता हूँ या मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहता हूँ, तो इंग्लिश में कहेंगे आई लव यू मोर देन एनीथिंग। फिर एक मशहूर, उसमें गालिब का भी शेर आता है कि इश्क पे कोई ज़ोर नहीं, इश्क पे कोई ज़ोर नहीं। मशहूर डायलॉग है ये, मशहूर जुमला भी है, अक्सर हमारे उर्दू कल्चर में ये इस्तेमाल होता है। तो इंग्लिश में इसको कहेंगे कि लव रूल्स विदाउट रूल्स। अब उर्दू में हो गया कि इश्क पे कोई ज़ोर नहीं, और इंग्लिश में कहेंगे लव रूल्स विदाउट रूल्स। अच्छा, फिर है कि प्यार में इंसान मजबूर हो जाता है या मजबूर बन जाता है या प्यार इंसान को मजबूर कर देता है। अब इसकी जो इंग्लिश है वो है कि लव टाइज डाउन विदाउट रोप। हम उर्दू में ये कहते हैं कि इंसान में प्यार में इंसान मजबूर हो जाता है या इंसान प्यार में मजबूर हो जाता है या प्यार इंसान को मजबूर कर देता है, और इंग्लिश में कहते हैं कि लव टाइज डाउन विदाउट रोप। फिर कुछ का मानना है और कहना है कि भाई प्यार एक सज़ा है। अब उनके लिए कि प्यार एक सज़ा है, तो जब आप इसको इंग्लिश में कहेंगे तो जैसे हमारे यहाँ एक कॉमन सेंस बना हुआ है कि भाई सज़ा को इंग्लिश में पनिशमेंट कहते हैं, तो हम यही नहीं कहेंगे लव इज़ पनिशमेंट। इसके लिए जो आपके लिए एक सूटेबल वर्ड है वो ये है कि लव इज़ इन्फ्लिक्शन। सो लव इज़ इन्फ्लिक्शन कहेंगे कि प्यार एक सज़ा है। डायलॉग यहाँ अक्सर कहा जाता है, शायरी में भी यूज़ होता है ये, कि प्यार कम ही सही या प्यार थोड़ा ही सही, लेकिन प्यार सच्चा करो। तो इसको जो इंग्लिश में कहेंगे वो है कि लव मी लिटिल बट लव मी लॉन्ग। तो उर्दू में ये कहेंगे प्यार कम ही सही लेकिन प्यार सच्चा करो, और इंग्लिश में कहते हैं कि लव मी लिटिल बट लव मी लॉन्ग। So I hope you must have liked my video. If you have really liked it, share with others so that they could take advantage of it. See you in the next video. Till then, take care. Have a nice time.